تو سب سے پہلا عقیدہ جو اللہ کا ہے کہ اللہ موجود ہے، جس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں اور موجود ہیں اور کائنات کا نظام چل رہا ہے، تو یہ تو ایسا غائب ہے جو کبھی نظر نہ آئے۔ اب اس کے بعد غائب کی ایک دوسری قسم ہے، اور وہ یہ ہے کہ ابھی غائب ہے مگر نظر آئے گا، جیسے ملائکہ غائب ہیں مگر نظر آئیں گے، جیسے حوریں غائب ہیں مگر نظر آئیں گی، جیسے جنت غائب ہے مگر نظر آئے گی، جیسے جہنم غائب ہے مگر نظر آئے گا، جیسے کوثر غائب ہے مگر نظر آئے گا، جیسے سلسبیل غائب ہے مگر نظر آئے گا۔ ایک مومن ملائکہ پر بھی ایمان رکھتا ہے، آخرت پر بھی ایمان رکھتا ہے، جنت و نار پر بھی ایمان رکھتا ہے، حالانکہ اس نے ان کو دیکھا نہیں، لیکن ان کی صفتیں قرآن پاک میں بیان ہو گئی ہیں، ان کی صفتیں حدیثوں میں بیان ہو گئی ہیں، لہذا ہم اس پر یقین رکھتے ہیں کہ ہاں بے شک موجود ہے۔ اس کے بعد تیسری غیبت جو ہے وہ اللہ کے خاص بندوں کی ہے، ذرا اس کو بھی غور سے سنیے گا۔ اس کے بعد تیسری غیبت جو ہے وہ اللہ کے خاص بندوں کی، جناب خضر موجود ہیں مگر غائب ہیں، جناب الیاس موجود ہیں مگر غائب ہیں، جناب عیسیٰ موجود ہیں مگر غائب ہیں، اور محمد کا آخری جانشین موجود ہے مگر غائب ہے۔ عزیزان گرامی، جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہو اور جو لوگ جس جگہ بھی مجھے سن رہے ہیں، میں ان سے بڑی توجہ کے ساتھ انصاف کا طالب ہوں۔ جو آدمی قرآن پر یقین رکھتا ہے اور جو آدمی مسلمان ہے اور قرآن کو اللہ کی کتاب سمجھتا ہے، وہ مسلمان نہیں رہے گا اگر کہہ دے کہ عیسیٰ مر گئے۔ آپ جا کے عالم اسلام کے کسی فرقے کے عالم سے پوچھیے، جو مسلک ہیں، مسلکی اختلاف اپنی جگہ، لیکن جو علماء جس مسلک کے ہیں، آپ ان سے پوچھیے کہ حضرت ایک آدمی ہے، وہ اللہ کو ایک مانتا ہے، رسول کو اس کا رسول مانتا ہے، قیامت کا قائل ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کو بھی ہو آیا ہے، زکوٰۃ وغیرہ بھی دیتا ہے، کوئی اس میں انکار نہیں کرتا ہے، مگر بس یہ کہتا ہے کہ بھائی عیسیٰ کو تو میں زندہ نہیں مان سکتا، ان کو تو سولی ہو گئی، وہ تو رحلت کر گئے۔ تو ایسے آدمی کے لیے ہم کیا کہیں؟ تو کہنے نہیں صاحب، اگر عیسیٰ کو نہیں مانتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ کی بات نہیں ہے، چونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ ما قتلوہ ما صلبوہ، نہ ان کو قتل کیا جا سکا، نہ ان کو سولی دی جا سکی، لہذا جو عیسیٰ کا منکر ہے وہ قرآن کا منکر ہے، اور جو قرآن کا منکر ہے وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ ہمیں تو یہ سمجھ میں نہیں آتا
کہ عیسیٰ کو جو مسلمان زندہ مانتا ہے وہ یہ کیوں نہیں پوچھتا علماء سے جا کے کہ جب عیسیٰ زندہ ہے تو وجود کا فائدہ کیا ہے؟ عیسیٰ کے ماننے والی قوموں سے مسلمان ناراض ہیں، عیسیٰ کی ماننے والی قوموں کی مسلمان شکایت کرتے ہیں کہ وہ عیسیٰ والے ہمیں ستاتے ہیں، ہمارے خلاف سازشیں کرتے ہیں، ہمارے لیے اسکیمیں بناتے ہیں۔ تو کبھی اللہ سے کہیے معبود عیسیٰ کو بھیج، معبود عیسیٰ کو بھیج تاکہ وہ اپنے والوں کو سمجھائیں کہ مسلمانوں کو ستانا بند کرو۔ آج تک ہمارے کانوں سے یہ آواز نہ ٹکرائی کہ عیسیٰ ہے تو ان کے وجود کا فائدہ کیا ہے۔ لیکن معاف کیجیے گا، یہ بڑی دل آزاری کی بات ہے کہ ہم سے سال میں کئی مرتبہ پوچھا جاتا ہے آپ کے امام ہیں تو ان کے وجود کا فائدہ کیا ہے، آپ کے امام ہیں تو ان کے وجود کا فائدہ کیا ہے، آپ کے امام ہیں تو ان کے وجود کا فائدہ کیا ہے۔ تو میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں عیسیٰ سے جا کے پوچھ لیجیے کیا فائدہ ہے۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ دیکھیے یہ مذہبی باتیں ہیں، یہ جذباتی ہونے ہو کے سننے کی نہیں ہوتی، یہ ٹھنڈے دل سے سننے کی ہے، یہ ٹھنڈے دل سے سننے کی۔ مسلمان اس سے قائل ہیں کہ جناب خضر موجود ہیں، اور جناب خضر کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر بہت ڈیٹیل میں موجود ہے، جس کا ایک حوالہ میں نے ایک دن دیا بھی تھا مجلس میں۔ جناب خضر کی عمر کتنی ہے؟ بہرحال جناب خضر حضرت موسیٰ سے پہلے کے ہیں۔ جناب الیاس کے متعلق یہ ہے کہ وہ جناب الیاس زندہ ہیں اور موجود ہیں۔ حضرت عیسیٰ کے لیے کسی مسلمان کے دل میں اتنا سا ڈاؤٹ نہیں ہے، اتنا سا ڈاؤٹ نہیں ہے کہ وہ رحلت کر گئے، بلکہ ہر مسلمان بڑے اطمینان و اعتماد کے ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب عیسیٰ زندہ ہیں، اور اللہ ان کو جب اس کی مصلحت ہوگی تو ظاہر فرمائے گا۔ اب رہ گیا یہ سوال کہ ہمارا جو سلسلہ امامت ہے اس کے اندر رسول کے ارشاد کے مطابق، سنیے گا میرے ایک ایک جملے کو غور کیجیے گا، رسول کے ارشاد کے مطابق اور رسول کی فورکاسٹ کے مطابق اور رسول کی پیشین گوئی کے مطابق ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے 12ویں امام زندہ ہیں۔ اور جب اللہ کی مصلحت ہوگی، جب وہ ان کو ظاہر کرے گا۔ اب اس کے اندر چند سوال ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا آدمی اتنے دنوں زندہ رہ سکتا ہے؟ اس لیے کہ ان کی ولادت 256 ہجری ہے اور یہ 1428 ہجری ہے، تو 1428 میں آپ 256 مائنس کر لیں، ہمارے امام کی ولادت کا سن 256 ہجری ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ بڑے سیریس سوال کرتے ہیں کہ اطہر صاحب سوچیے کیسی بات کرتے ہیں آپ، کیا اتنے دنوں آدمی زندہ رہ سکتا ہے؟
عقل میں آنے والی بات ہے؟ تو سوال یہ ہے کہ اگر 2000 برس سے عیسیٰ زندہ رہ سکتے ہیں تو 1200 برس سے محمد کا لال کیوں زندہ نہیں رہ سکتا؟ دوسری بات میاں یہ ہے کہ زندہ رہنے کا کوئی ڈیفینٹ فارمولہ نہیں ہے. میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کر لی، دنیا اتنی آگے بڑھ گئی، علم اتنا پھیل گیا، لیکن زندہ رہنے کا کوئی ڈیفینٹ فارمولہ آج تک ایجاد نہیں ہوا. میں کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہوں. کس تھیوری کے تحت زندہ ہوں؟ تو عزیزان گرامی، نہ بچپن، نہ جوانی، نہ بڑھاپا، نہ تندرستی، نہ بیماری، کوئی چیز زندہ رہنے کی ضمانت نہیں ہے. آخر میں بات گھوم کے وہیں تک آتی ہے کہ اللہ زندہ رکھے ہے تو زندہ ہے. تو اب اگر کوئی ہم سے یہ پوچھتا ہے کہ آپ کے امام کیسے زندہ ہیں، تو یہ سوال اس وقت صحیح ہے جب ہم یہ کہیں کہ اللہ تو چاہتا ہے کہ مر جائیں اور ملک الموت کو برابر بھیجتا بھی ہے، مگر وہ قابو ہی نہیں پانے دیتے ملک الموت کو اپنے اوپر، اس لیے زندہ ہیں. ہم یہ تو کہتے نہیں ہیں، ہم یہ کہتے ہیں اللہ زندہ رکھے ہوئے ہے تو زندہ ہیں. تو اب 12ویں ایمان کی عمر میں جو شک کر رہا ہے وہ قدرت خدا میں شک کر رہا ہے.